ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا وہ ایمان لائے پھر نبی کی موافقت کی، عزت کی، قدر کی اور ان کی مدد کی. وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور ان کے ساتھ جو نور اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کی یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون تو یہی لوگ دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس آیت کا مصداق بنا دے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، مدد، موافقت، عزت، تعظیم، احترام کا اللہ نے حکم دیا اور قرآن کی اتباع کا حکم دیا ہے تو کامیابی دنیا اور آخرت. دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تو یہ صرف انسانوں پر یا کہ جنوں پر احسان نہیں کیا بلکہ کائنات کی ہر چیز پر احسان کیا. یہاں تک کہ پیڑ پودے، گھاس پھوس اور جانور پر بھی احسان کیا. اللہ نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی شان و شوکت، آپ کی بلندی اللہ تبارک و تعالی نے اتنی اونچائی پر لے گیا کہ اب اگر کوئی شخص نبی کی شان، نبی کی عظمت، نبی علیہ السلام کے شان و شوکت پر اگر دھول ڈالنا چاہے تو وہ کبھی ڈال نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو جو مقام دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر تو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے.
دنیا کے اندر چاہے کتنے لوگ پیدا ہو جائیں، نبی کی شان میں گستاخی کریں، نبی کے بارے میں الٹے سیدھے بات کریں، تو نبی کا مقام نہ کم کر سکتے ہیں اور نہ گرا سکتے ہیں اور نہ مٹا سکتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام ایمان ہم کو قبول کرنے کا حکم دیا، اس وقت تک ہم اسلام کے دائرے میں، ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نہ پڑھیں۔ اس کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز سے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اعوذ باللہ بسم اللہ سے الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں اور اختتام اللہم صلی علی محمد پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اور چیزوں میں دیکھتے چلے جائیے، اور رب نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا ہے۔ آپ کے بلند ہونے کی چھوٹی سی ہم نے مثال دی۔ مختصر یہ کہ جب سے اسلام آیا اب تک یا قیامت تک رضوی جیسے بدبخت، کمینے، ذلیل، کتے سورت نہیں بول سکتے۔ اس سے بدتر اگر کوئی جانور ہو سکتا ہے تو وہ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ جانور سے بھی بدتر ایسا شخص ہوتا ہے۔ قرآن میں رب نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھے انداز میں پیدا کیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن اپنے کرتوت کے وجہ سے نچلوں میں سے نچلے درجے میں پہنچ گیا۔ ایک انسان اپنے عقل، اپنے دل دماغ، اپنے آنکھ اور کان کو صحیح استعمال نہ کرے تو اللہ کی قسم قرآن کہتا سور اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ جناتوں میں اور انسانوں میں اکثر جو دوزخ میں جائیں گے اس کی وجہ یہ ہوگی اللہ نے دل دیا لیکن دل کا صحیح استعمال نہیں کیا کہ صحیح بات ہم سمجھیں۔ آنکھ دیا لیکن آنکھ سے جو چیز دیکھنا تھا دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ چیز نہ دیکھا، رب نے قرآن نازل کیا تھا، احادیث اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ کان دیا تھا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، جو سننا تھا اللہ کی رسول کی باتوں کو، حکمت کی باتوں کو، لیکن وہ سنا نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چار پیر جانور کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ چار پیر والے جانور میں جو سب سے حقیر سور کتا ہوتا ہے، بل ہم اضل اولئک، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ انسان حقیر ہے۔ تو ایسے شخص کو سور اور کتا کہنا بھی سور اور کتے کی توہین ہے، کیونکہ اللہ اس سے بھی بدتر قرار دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اولئک الانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ کیوں جانور سے بدتر قرار دیا گیا؟ کیونکہ ہم نے ہدایت کے لیے جو قرآن اور رسول کو اتارا تھا اس سے غافل بن کر زندگی گزارا ہے۔ یہ وجہ ہے دوزخی ہونے کی، یہ وجہ ہے دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے جیسے لاکھوں اگر آ جائیں تو نبی کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ نے اتنے اونچے مقام تک نبی کو پہنچا دیا، معراج کرائی، جہاں تک کوئی فرشتہ جبریل بھی نہیں جا سکے، رب نے اپنے حبیب کو وہاں تک بلا لیا ہے۔
اب اس بدبخت نے کیا بکواس کی ہے، چند باتیں اس میں یہ کہتا ہے کہ محمد یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، دلیل حوالہ کہیں کافر بھی اگر کچھ بکا ہے تو کچھ نہ کچھ کبھی دلیل بک دیتا ہے، لیکن یہ بدبخت کچھ نہیں۔ جبکہ قرآن چند مہینے پہلے جب الیکشن ہونے والے تھے بنگال کی، جب بھی یہ بدبخت سکون امن مسلمانوں کے ذہنی تکلیف پہنچا کر فساد اور بگاڑ معاشرے میں، ماحول میں، سوسائٹی میں برباد کرنا چاہا، اللہ نے اس وقت بھی ذریعہ کیا۔ قرآن کے بارے میں 26 آیتیں کہا کہ قرآن، اور پھر اب جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس نے نگاہ کے غلط ڈالی، اور پہلا جملہ کیا کہا، یہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ کہتا ہے ان کے باپ مر گئے جب یہ ماں کے پیٹ میں، ماں نے داسی کے یا دودھ پلایا۔ وہ عرب کا وہاں کا ماحول تھا کہ جب کسی کو بچہ پیدا ہوتا، شہر کی آلودگیوں سے بچا کر کھیڑے گاؤں میں جو عورتیں رہتی تھی ان کو دیتے تھے دودھ پینے کے لیے، تاکہ کھلی ہوا ملے، بچہ تندرست ہو۔ وہاں کا ماحول تھا۔ نبی علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے کر دیا گیا۔ اور پھر آگے بڑھتا ہے کہ بچپن سے یہ تنہائی پسند ہو گئے، اکیلے تھے، یہاں تک کہ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو کوفہ میں جا کر غار میں وہاں پہ بیٹھنے لگے۔ ایک دن اچانک انہوں نے عجیب و غریب چیز دیکھی، اور گھر آ کر اپنی بیوی خدیجہ سے رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ مجھے بھوت پریت پکڑ لیا ہے، دکھائی دے رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس بدبخت کو اتنا بھی پتا نہیں کہ جبریل علیہ السلام اگر تھوڑا بھی یہ قرآن یا حدیث یا اردو کی کتابیں پڑھا ہوتا اس طریقے سے جو اس کو گوبر کھانے والوں نے سکھلایا، دنیا کی لالچ دے کر، تھوڑے سے وحدے کی ہرس دے کر، یہ بدبخت وہی بکتے چلے جا رہا ہے۔ کہتا ہے عجیب غریب بھوت پرے دکھائی دے رہے، تو ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہیں سے یہ اپنے آپ کو گمان کرنے لگے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب وہاں کے ماحول کے حساب سے یہ لوگوں کے سامنے باتیں رکھتے اور پھر کہتے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ حکم دیا ہے تم تک پہنچانے کی، اور کہہ دیتے یہ قرآن ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بکواس۔ اور اپنے سے ڈبل دگنی عورت کی عمر سے انہوں نے، عمر والی عورت سے انہوں نے نکاح کیا، کیوں؟ مال اور دولت کی لالچ میں۔ نعوذ باللہ، یہ بکواس۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر تھوڑا سا ایمان ہے تو ایسے بغیرت اگر سامنے ہے جوتا نہیں مار سکتے تو کم سے کم 10 مرتبہ لعنت تو ضرور دیں گے، یہ ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ کہتا ہے یہ قرآن محمد اللہ کے رسول نہیں، قرآن بدبخت پڑھا ہوتا تو قرآن کہتا ہے سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری رسول، ان پر نبوت کا اختتام ہوتا ہے، اللہ کے پیغام کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ مقام اللہ نے دیا قرآن میں، دو مقام پر اللہ نے نبی کے نام لے کر کہا یہ آخری نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔
اس شخص کو نظر نہیں آیا قرآن۔ اسی طریقے سے اس نے جو یہ کہا کہ بیوی نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، نعوذ باللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے قسم کچھ بھی نہیں کہا۔ بخاری کی روایت ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی ان کے اخلاق کو یاد دلا کر، اور پھر دوسرے دن اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو اس وقت عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئے، پورا واقعہ رکھا، چونکہ وہ تورات پڑھ چکے تھے، انجیل پڑھ چکے تھے، اس کے اندر آخری نبی کی نشانیاں اوصاف بیان کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فرشتہ جو اور نبیوں کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہ نبی ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا تو میں تمہاری تائید کرتا، جب تمہاری قوم حق بات رکھنے کی وجہ سے تم کو تمہاری بستی سے نکالے گے، ظلم کریں گے۔ گویا نبی کی نبوت پر ایمان لاتے اور کہتے ہیں کوئی وہ جن یا کوئی بھوت پریت نہیں ہے، بلکہ وہ جبریل علیہ السلام۔ بخاری ہے، اس بدبخت نے پڑھا نہ ہوگا دوستو۔ یہ دوسری چیز، اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن خود بولتے جاتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کے جانب سے، اللہ اکبر۔ یہ آج نہیں، جب نبی علیہ اس وقت بھی کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ وَلَا بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ الْكَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے جواب دیا ایسے بدبختوں کو، یہ کسی شاعر کی بات نہیں، یہ کسی کاہن کی بات نہیں، بلکہ تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن جو نبی کے زبان سے ادا ہو رہا، یہ دونوں رب کے جانب سے نازل کیا ہوا ہے۔ اور پھر رضوی جیسے بدبخت سور کی اولاد کو اللہ کہہ رہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ اپنے طرف سے کچھ باتوں کو ملا دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کے سیدھے ہاتھ کو پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیتے، یہ مر جاتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ عَهَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کو قتل کرنے سے، مارنے سے کوئی مجھے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ واضح طور پر یہ بیان کر دیا دوستو۔ سورہ حاقہ کے اندر واضح طور پر ایسے بہت سارے دلائل ہیں، تو یہ شیطانی چیز ہے۔ اس وقت بھی لوگ کہا کرتے تھے، لیکن قرآن کہہ دیا اگر تم صحیح ہو اپنے باتوں، تم بھی بڑے پڑھے لکھے ہو، شاعر ہو، کاہن ہو، پوری دنیا میں لے جاؤ اس جیسے ایک سورت، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لا دو۔ اس وقت سے آج تک کوئی ویسی ایک آیت، ایک سورت نہ بنا سکا دوستو۔ اسی طریقے سے اس شخص نے یہ بھی بکواس کی، مال و دولت کی وجہ سے شادی کی، اللہ اکبر، لعنت ہو اس ملعون مردود پر۔ آپ احادیث کے اوراق پڑھتے جائیے، سیرت کی کتابوں کو پڑھتے جائیے، سبوں نے لکھا ہے ان کی امانت داری، ان کی صداقت، ان کے اخلاق سے بڑی متاثر ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک وقت آیا انہوں نے خود نکاح کے لیے پیغام بھیجا، نبی نے قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال حضرت خدیجہ کی، اور نبی علیہ السلام کی 25 سال کی۔ وہاں اخلاق دے کر نبی نے پیغام نہیں بھیجا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ اور پھر جب آپ کو نبوت رسالت ملی، آپ توحید کی دعوت دینے لگے، تو قریش کے لوگ آپ کے چچا کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو بلاؤ اور کہو کہ اگر عرب کے سب سے خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتا تو اس سے بھی ہم کرانے کے لیے تیار، اور اگر
اس کے ذریعے سے وہ حکومت چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے مال و دولت چاہتا ہے تو ہم اتنا مال دے دیں گے کہ یہ بس بس کرنے لگے گا۔ چچا ابو طالب نے نبی کے سامنے رکھا، کہا ہے چچا اللہ کی قسم ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے، جو چیز میں کر رہا ہوں اس کو روکنے والا نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم۔ یہ بدبخت کہتا مال کی وجہ سے، نبی کو تو عورت بھی مل رہی ہے، حکومت بھی دی جا رہی ہے، مال بھی دیا جا رہا، مکہ کے سب سے بڑے مالدار بن جائے، لیکن سب کو لات مار دیا۔ ایسے امین صادق انسان پر اس نے انگلی اٹھائی ہے اور اس سے پہلے بھی انگلی اٹھائی گئی ہے، لیکن سب کا انجام کیا ہوا؟ انتظار کرو، اگر یہ توبہ استغفار کر کے اسلامی کرتا ہے تو اس کا بھی ایک دن انجام ایسا ہوگا کہ دنیا اس کی مثال دے گی۔ چند انجام کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ احزاب میں، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، بے شک جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ایسے بدبختوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی فٹکار ہوتی ہے، اللہ کی دھار ہوتی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک بدبخت عیسائی اسلام قبول کر لیتا ہے، نبی سے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یاد کر لیتا ہے، اچھا خطاطی جانتا تھا، کاتب تھا، یہ شخص اللہ کے نبی کے کہنے سے لکھتا تھا، بعد میں جیسے رضوی کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا، زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، ٹیڑھا تھا اللہ نے اور ٹیڑھا کر دیا، کفر کی مہر مار دیا، ویسے اس بدبخت پہ بھی مارا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب کے اندر نقل کرتے ہیں، وہ پھر جا کر عیسائیوں میں مل گیا اور کہتا کیا تھا، ان کے اوپر کچھ قرآن اور نازل نہیں ہوا، بس میں نے 2 سورہ لکھ کے دیا، وہی بار بار یہ پڑھتے اور سناتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ آل عمران۔ وہی کچھ دنوں کے بعد اس کی جب موت ہوئی ہے، عیسائیوں نے قبر کھودی اور پھر اس نے دفن کیا، صبح دیکھتے ہیں تو اس کی لاش باہر ہے۔ عیسائیوں نے سمجھا، مسلمانوں نے حسد، جلن اور غصے کی وجہ سے کیا، کیونکہ ان کے جماعت سے نکل کر ہماری جماعت میں اور تھوڑی گہری قبر کھودی، دفن کیا، صبح دیکھتے ہیں تو لاش باہر ہے۔ تیسرے دن اور زیادہ گہری قبر کھودی، اس کے اندر دفن کیا، دیکھتے ہیں کہ باہر۔ عیسائیوں کا دماغ کھل گیا، نہیں اللہ کی قسم یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے۔ اس بدبخت نے نہ جانے کیا جرم کیا ہے کہ یہ مٹی بھی اپنے اندر لینا گوارا، یہ ہے مردود و ملعونوں کا نتیجہ اور انجام۔ نبی تک بات پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایسے لوگوں کا انجام کبھی کبھی تمہاری عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ دکھا دیتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، یہ مردود والا ملعون والا کام تم نہ کرو۔ یہ انجام دوستو مٹی نے بھی اس کو پناہ نہ دی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا انجام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا غزوہ کیا، دوستو اپنے ایمان کے اندر جذبہ ایمان پیدا کرو، کیونکہ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ جو ایمان صادق تھے، جذبہ ایمان تھا، ان لوگوں کا جب نبی کے شان میں گستاخی ہوتی تھی تو طریقہ کیا ہوتا تھا اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمارا ایمان گرم نہیں ہوتا، کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر بگاڑ اور فساد نفاق تو نہیں ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف صحابہ کا، دوسرے طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ٹھہرا تھا، ایک نوجوان ادھر ایک نوجوان ادھر، چھوٹے چھوٹے عمر کے تھے۔ معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ ایک دم نوجوان، کہتے ہیں چچا ذرا ابو جہل جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا اس امت کا وہ بدبخت فرعون ہے، اتنا ظالم اتنا جابر، نبی کو اتنی اذیت تکلیف دی ہے، دیکھتے ہیں۔ پھر دوسرا چھپا کے چچا ذرا ادھر سے کیا ہوا، ابو جہل کو سوچے عمر چھوٹی ہے اور اتنے بڑے گنڈے اتنے بڑے سردار کا نام پوچھ رہے، تعجب ہوا، کہا کیوں پوچھ رہے؟ جواب کیا تھا دوستو؟ وہ معصوم نوجوان جو ابھی نوجوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ یہ مکہ میں رہ کر محمد رسول اللہ کو تکلیف دیتا تھا، گالیاں دیتا تھا، اللہ اکبر، اور آج ہم نے سوچ رکھا ہے مل گیا تو آج ہم اس کو قتل کر دیں گے، جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نگاہ پڑی اس سواری پہ سوار گھمنڈ میں تکبر میں چور اور نبی کے خلاف لڑنے پہ ابھار رہا تھا۔ ہم نے کہا اے بچوں تمہارا شکار سامنے نظر آ رہا ہے۔ معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اس پر حملہ کیے، اس پر جب حملہ کیے تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو تھا وہ شخص جو ہے ان کے پیر پر ہاتھ پر حملہ کیا تو ہاتھ کٹ گیا، لیکن چمڑا باقی تھا، تو انہوں نے جسٹب نہ ہو اس کو ہم قتل کر دے، ہاتھ تو نیچے کیا، پیر رکھ کر ایک جھٹکا مارا تو ہاتھ الگ، لیکن تلوار مار دی۔ ابھی کچھ جان باقی تھی، معوذ بن افرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان انہو آگے بڑھے اور اس کا کام تمام گر گیا، بے ہوشی کی عالم، سانس آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن مسعود آگے بڑھے، اس کے چھاتی پہ سر رکھتے ہیں گردن پہ اور کہتے ہیں بدبخت آج تو اپنا انجام دیکھ لے، اور اس کے سر کو کاٹ کر نبی رحمت کے سامنے ڈالیں۔ یہ انجام وقت لگا لیکن اللہ نے اس بدبخت کا انجام بھی بتا دیا۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے، ذرا غور کرو دوستو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ نجم نازل ہوئی، ابو لہب کا بیٹا عتیبہ نبی کا چچا زاد بھائی یہ بتوا آتا ہے، کہتا ہے میں کفر کرتا ہوں والنجم اذا ہوا سے، میں کفر کرتا ہوں، اور نبی سامنے آئے، کچھ آپ کے شان میں گستاخی کے الفاظ اور تھوکنے کی کوشش کی، آپ کے چہرے اقدس پر، چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی، اللہ نے آپ کے چہرے مبارک کو اس بدبخت گندے کے تھوک سے محفوظ رکھا۔ نبی کو تکلیف ہو گئی، آپ کی زبان سے جملے نکل گئے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ بد دعا دے دی ہے اس ملعون کے لیے، اس مردود کے لیے۔ کچھ وقت گزرا تھا، قریش کے لوگ سفر کرنا چاہ رہے تھے کاروبار کے حساب سے، کہا چلو اس کو نبی کی بد دعا یاد ہے، اس کو اس کے باپ کو، کہا نہیں، کہا ہم چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہارے حفاظت کریں گے۔ شام مقام زرقہ پہ جب پہنچا تو اس وقت وہاں پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ ڈیرے ڈال دیے، ابھی شام ہو رہی تھی، اس بدبخت نے شیر کو دیکھا اور کہا افسوس یہ شیر مجھے قتل کر ڈالے گا، محمد الرسول اللہ مکہ میں رہتے ہوئے شام کے زرقہ کے مقام میں مجھے قتل کر رہی ہے۔ اتنا یقین تھا اس بدبخت کو، اتنا یقین تھا، نبی کی بد دعا کی وجہ سے یہ شیر آیا ہے۔ بہت بے چین ہوا، رونے لگا، جو ساتھی تھے اس کے باپ کے کہنے پر گھیرے میں ڈالے، اونچے مقام پر کہا سو جاؤ، نہیں آ سکتا، آیا تو پہلے ہم کو کھاتا، قتل کرتا، ذبح کرتا، اور اندھیرا چھا گیا۔
شیر آیا سبوں کو سوکھا، ایک روایت میں چھلانگ لگایا، ایک میں ایک ایک کر کے سوکھا، نہیں پایا اس میں، پھر پیچھے ہٹا، لمبی چھلانگ شیر نے لگائی، اور پھر اونچائی پر وہ سویا ہوا تھا سوکھا، اس کے گردن کو پکڑا، اٹھا کر دور لے جا کے ذبح کر ڈالا۔ دوستو، ملعونوں کو، مردودوں کو، اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو درندے بھی نہیں پا سکتے۔ ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ جب جذبہ ایمان صادق ہے، حقیقت میں ہم مسلمان ہیں، قرآن کہتا ہے وَنَصَرُوا، اور اس نبی کی تم مدد کرو اور قرآن پر تم عمل کرو۔ قرآن میں ایسے ملعونوں کی سزا قتل بتا دی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ہے۔ دوستو، ہمارا کیا ہے؟ نبی کی مدد کیا ہے؟ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے پہنچ کے مدد کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کو سیکھے، عمل کریں، عام کریں۔ حدیث، نبی کے اسوہ، نبی کی سیرت ایک ایک کر کے ہم اس کے نقشے میں زندگی گزاریں، اپنے گھروں میں اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں، یہ ہے نبی کی مدد۔ اور پھر آگے چل کر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کریں، اسی سے دنیا ڈر رہی ہے۔ جتنا اور روکنے کی کوشش کریں، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کی دبائیں۔ یہ بدبخت جتنی بکواس بکیں گے، اسلام کے ماننے والے اتنا ہی تیزی سے اسلام کے عمل کریں گے اور پھیلائیں گے۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مدد، آپ کی نصرت، آپ کی تائید، آپ کی موافقت، آپ پر ایمان لانے کا تقاضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا۔ اگر آپ پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے عمل کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، اس کا جواب دیں ہم۔ جیسے کہ میں سمجھتا ہوں 1924 میں جب کسی آریہ نے ایک کتاب لکھی، جیسے اس بدبخت نے لکھی ہے رنگیلا رسول نام ایسا خطرناک ہے، ایسا بےہودہ نام ہے، تو کیسی بکواسیں، کیسی فحش باتیں اس کے اندر نہیں ہوگی۔ اس وقت نبی کی مدد کے لیے ہندوستان کا ایک عالم مولانا ثناء اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں، اور رنگیلا کتاب کے جواب میں، رنگیلا رسول کے نام جو کتاب چھپی تھی دشمن نے چھاپا تھا، اس کے جواب میں مقدس رسول لکھ ڈالی۔ ایک جواب، اس کو پڑھ کر مسلمانوں کے دلوں کو سکون ملا، قرار ملا، اور پھر ان کو اطمینان ملا۔ دوسری طرف اسی کتاب کے لکھنے والا ایک نسخہ، ایک عبدالحمید نام کا دہلی میں رہتا تھا جو مغربی یوپی کا رہنے والا تھا، اس کو نسخہ دیا، وہ کتابت کرتا تھا، دوبارہ ایک کتاب چھپوانا تھا۔ وہ پڑھا اللہ کا بندہ، اس کے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، یہ کیا ہے؟ جہاں کام کرتا تھا جن پریس میں 2 دن کی چھٹی مانگی، گیا، واپس آیا، اور پھر جس نے ذمہ داری ڈالی تھی یہ کتاب لکھنے کی، کتابت کرنے کی، اس کے پاس پہنچ گیا، نکایا چاقو اور قتل کر ڈالا۔ گرفتاری ہوئی، ایک وہ مدد، دوسرے یہ مدد۔ جب گرفتاری ہوئی، جیل میں ڈال دیا گیا، وکیلوں نے، بہت سارے مسلمانوں نے کہا انکار کر دو، کسی نے نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے اس کو قتل کیا، انکار کر دو، کہہ دو ہم نہیں جانتے۔ سبوں نے بہت سمجھایا، لیکن عدالت میں پیشی ہوئی، عدالت کے سامنے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا، اس ملعون کا میں نام و نشان مٹا ڈالوں، مجھے فخر ہے۔ پھانسی دے دی گئی۔ اس جنازے میں اس واقعہ کے نقل کرنے والے ایک حاجی انوار الحق رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں 1984 کا یا 82 کا یہ واقعہ ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم اس جنازے میں شامل تھا، جنازے کی نماز ہوئی، ان کا جنازہ اٹھایا گیا، ایسا لگ رہا کہ کوئی نہ دیکھی جانے والی قوت، کوئی غیبی قوت جنازے کے ڈولے کو لے کے آگے بھاگ رہی ہے قبرستان کی طرف۔ کہتے ہیں میں اس میں شاہد تھا، مجھے محسوس ہوا حاجی انور رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ بھی ایک طریقے کی مدد ہے دوستو۔ خیر
قرآن نے فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه۔ اسی طریقے سے چند سال پہلے ڈنمارک میں ایڈیٹر گستاخ رسول، اس نے بھی نبی کے شان میں نہ جانے کیا کیا بنایا، کیا کیا۔ ایک وقت آیا کہ اس کے گھر میں آگ لگی، گھر جل گیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ کہاں سے آگ لگی، کیسا ہلاک ہوا، نام و نشان۔ اس بدبخت کا اس سے پہلے جتنے بدبخت نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے گزرے، نبی کے زمانے سے تاریخ اٹھاؤ اب تک اور قیامت تک یہ تاریخ باقی رہے گی، ایسے ہی انجام ہوتا رہے گا۔ اس رضوی بدبخت کا انجام یہی ہوگا جو ابھی تک ہوتے آیا ہے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا لا تبدیل، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تھوڑے دن صبر کرو، اللہ کی سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی سنت، ان کی عظمت، ان کی نصرت کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدذات کو خود بخود کیفر کردار تک پہنچا دے گا۔ شرط یہ ہے دوستو، ہم اس آیت کے مطابق زندگی گزاریں، دنیا ہماری کامیاب یہاں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نبی کی شان، نبی کی عظمت، نبی کا احترام، نبی کا تقدس، نبی کا اسوہ اپنے پیشانی کا نور بنانے کی توفیق دے، اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. السلام عليكم.